ناظرین آج ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں گفتگو کے لیے موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب جی کیا بات. مولانا صاحب آن ایئر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگوں نے یاد فرمایا اور میں یہاں گفتگو کے لیے بلایا آپ نے. ارے مولانا صاحب شکریہ آپ کا, اتنے مصروف شیڈیول میں سے آپ ہمارے شو میں آئے ہیں وقت نکال کر. یہ وقت خود ہی نکل آیا ہے. ہاں اصل میں میرے سارے پھولوں کی بیٹریاں لو ہو گئی, تو میں نے کہا چارج کرنے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا. اگر فون ایک بھی بیچ میں سے چارج ہو تو پھر وقت کہاں نکل رہا ہے آج کل. مولانا صاحب یہ سارے فون آپ کے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے, میں نے سٹال لگایا ہوا ہے؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ ایک ساتھ اتنے فون کیسے سن لیتے ہیں؟ نہیں ایک ساتھ تو دو فون ہی سنتا ہوں, چونکہ میرے پاس دو ہی کان ہیں. تو اگر تیسرا فون بجے تو اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی دو ہی کان ہے, وہ مصروف ہے, تھوڑی دیر بعد کر لینا. وہ سننا تو پڑتا ہے. جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ اسکول کی چھٹی کے لیے تو نہیں بجتی نا, وہ اسی لیے بجتی ہے کہ مجھے سنا جائے. تو ویسے بھی اس وقت جس طرح کے فون آ رہے ہیں وہ سننے کا بہت مزہ آ رہا ہے. مولانا صاحب آپ کو فون چارج کرنے کے لیے ایکسٹینشن منگوا دیتے ہیں. بہت شکریہ. فی الحال تو ہم فون چارجنگ کے لیے بھی ایکسٹینشن کے قائل نہیں ہے. فون کا ہمارا ڈیڈ ہونا منظور ہے, مگر ہم ایکسٹینشن برداشت نہیں کریں گے. وہ تو مولانا ہم نے آپ کا موقف دیکھ ہی لیا, یعنی آئینی ترمیم میں آپ کی وجہ سے حکومت کے نمبر گیم ہی پورے نہیں ہو سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو ہم کو صفر کر کے بیٹھے ہوئے تھے, مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صفر کی کیا ویلیو ہوتی ہے. صفر اگر ایک کے ساتھ بھی لگ جائے تو 10 بنا دیتا ہے, اور 10 کے ساتھ لگ جائے تو 100 بنا دیتا ہے, اور اگر 100 کے ساتھ مل جائے تو 1000 کر دیتا ہے. وہ ہم تو سمجھتے ہیں نا, یہ تو کچے کلاڑی ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ صفر کی کیا ویلیو ہے. یہ نادان تو وہ والی گنتی گننے والے ہیں نا, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83. یہ تو 88 پہ پہنچ کے پھر 79 میں گھس جاتے ہیں. ان کا تو 100 ہی پورا نہیں ہوتا. تو ہم تو 2.5 پارٹ کرنے والے ہیں, اوکڑ دوکڑ بابا پو 80 90 پورا 100. لیکن مولانا صاحب آپ ایکسٹینشن کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ مشرف دور میں تو آپ کی جماعت اس حق میں تھی کہ ایج 65 کر دی جائے. تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ہمیں پپے کٹلی عورت کی طرح تانے بھی تو بہت دیے تھے نا. اور اب خود یہ 65 سے 3 ہاتھ آگے جانا چاہتے ہیں, بلکہ 3 سال آگے جانا چاہتے ہیں. 65 سے اب 68 ہونا چاہتا ہے. بھائی یہ ایکسٹینشن ہے, کوئی ٹوٹا ہوا چھتر نہیں ہے جو بڑھتا چلا جائے. اس طرح اگر ایکسٹینشن کا رواج پڑ گیا تو کل کلا کو پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. میرا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے, کوئی لسی نہیں ہے جس میں جتنا مرضی پانی ڈال کے تو بڑھا لیا جائے. مولانا صاحب پھر حکومت تاڑے والوں نہ ہی سمجھے. دیکھیں میرا بھائی, ہم نے ایکسٹینشن کی مکمل مخالفت نہیں کی ہے. ہم نے ایکسٹینشن میں سے صرف ایکس کی مخالفت کی ہے, باقی تو ہم بھرپور دے رہے ہیں. واقعی مولانا ٹینشن تو آپ بھرپور دے رہے ہیں. مگر مولانا حکومتی نمائندے تو ابھی بھی اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیں محترم ڈبا صاحب, بات یہ ہے مولانا صاحب ڈبہ نہیں تھیلا. یار ایک ہی بات ہے نا, ڈبے میں بھی چیز لا سکتے ہیں, تھیلے میں بھی لا سکتے ہیں. بھائی یہ بار بار کوشش کرنا تو سب پارٹیوں کا حق ہے. وہ تو آخری الفاظ میں بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو جب آتے ہیں تو جاتے وقت اٹھ کے اپنے کپڑے جھاڑ کے پھر ایک دفعہ کہتے ہیں, تو مولانا پھر تو آنے والوں نہ ہی سمجھیے.
تو آخری نہ سننے کے باوجود جاتے ہوئے گیٹ کیپر کو کہتے ہیں کہ یار مولانا سے بات کرو، کیا کرتے ہیں تو یہ کوشش تو ہر بندے کا حق ہوتا ہے، ہاں جی مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ قوم بھی ایکسٹینشن نہیں چاہتی، ملک بھی ایکسٹینشن کا متحمل نہیں ہے، اس لیے ہم بھی ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال مولانا صاحب، اس وقت تو آپ کی رہائش گاہ ہوٹل کے میٹنگ روم کا سما پیش کر رہی ہے۔ ایک میٹنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، یعنی باری باری سبھی ملنے آ چکے۔ بھئی آج کل تو ہم سارا دن وہی شعر گنگناتے رہتے ہیں، انہی پتھروں پہ چل کے اگر ہو سکے تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں ایکسٹینشن نہیں ہے۔ واہ مولانا صاحب، واہ واہ۔ اس وقت تو ہمارا گھر بڑے تائے کی رہائش گاہ بنا ہوا ہے، جہاں عید والے دن سارے باری باری سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کا مزہ آ رہا ہے جو آپ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، اور اس وقت ہنسی نہیں رکتی جب ڈیزل گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نادان لوگ ہیں، بچہ جو ہوتا ہے نا بچہ، اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے، ورنہ بچہ بچہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ بھی سیاست کے بچے ہیں، اچھا، ان کو بھی ابھی آہستہ آہستہ ہماری سیاست کی سمجھ آئے گی، انہیں بھی آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ سیاست کس بلا کا نام ہے۔ بچپنے میں ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اس کا ہمیں بھی سوچ کے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آبا کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہو کے تو ہاتھ بھی باندھتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ سیاست سیاست ہے، اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کبھی بھی ایسے الفاظ، ایسا فکرہ یا ایسا موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کس کا فون ہے مولانا؟ اسدی ہے، اسدی، ازدی؟ اسد کیسریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آ جانا آ جانا آ جانا، لے یار کوئی بات نہیں، ضرور آؤ ضرور آؤ۔ اور نہیں بھائی، تکلیف کس بات کی، تم جتنی دفعہ بھی آتے ہو نا مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ویسے مولانا اس صورتحال میں سب سے زیادہ انجوائے آپ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا مزہ زردے کے اندر سے بادام نکال کے چبانے کا آتا ہے نا، اس وقت ہر میٹنگ کا اتنا مزہ آ رہا ہے۔ مولانا صاحب وہ میٹنگیں جو ہو رہی ہیں، وہ میٹنگ والے کھانا اپنا لے کے آتے ہیں یا آپ کا ہی خرچہ ہو رہا سارا؟ نہیں بھائی، مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو کھلانا تو ثواب ہوتا ہے۔ ویسے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اگر ان سے میں کہہ دوں نا کہ اپنا کھانا کھا کے آئے تو وہ اپنا کھا کے بھی آئے اور ساتھ میرا لے کے بھی آئے۔ مولانا صاحب، اسد قیصر صاحب کو خوب دعوتیں دے رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں دعوتیں نہیں دے رہا ان کو، وہ خود مجھ سے ملتے کر کے دعوت لے رہے ہیں۔ نہیں تو وہ آپ بھی تو ان کے گھر گئے تھے زورانے کے لیے۔ وہ یار میں چلا گیا تھا تو ایسی کون سی بات ہے، وہ بھی تو بہت زیادہ میرے پاس کھانے کھا چکا ہے، بلکہ اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے خوشبو چلی جاتی تھی کہ آج میری طرف دمبا کڑھائی بنی ہوئی ہے۔ وہ تو گھنٹی دبا کے تو آواز دیتا تھا، دمبا کڑھائی ہے۔ وہ تو دروازہ کھولتا تھا تو ایک دم کہتا تھا وہ مولانا ہے، مولانا ہے۔ مولانا صاحب، اب کس کا فون آ گیا؟ یہ چھوٹا فون ہے نا، یہ بلاول کے لیے رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں کوئی ایسی، ابو کو بھی لے آؤ، ابو کو بھی لے آؤ۔
बल्कि मेरी तरफ आते हो तो अब्बू को लेके आया करो, क्योंकि कहते हैं कि सारे पाकिस्तान की सियासत आसफ जरदारी के हाथ में है। तो जब जरदारी साहब हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो लगता है सारे पाकिस्तान की सियासत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ले आओ अबू को भी ले आओ, गिलानी साहब भी ले आओ गिलानी साहब। आ जाओ खुदा हाफिज। ਬਹਰਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये सब बात नहीं है, पीटीआई के अंदर भी अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, और वैसे भी इस वक्त पीटीआई का उस लड़के वाला हिसाब हुआ है जिस बेचारे ने वाईफाई बंद होने की वजह से पूरा दिन अपने घर वालों के साथ गुजारा, और फिर रात को उसको एहसास हुआ कि यार मेरे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। वाह जी। अभी मजबूरी की वजह से पीटीआई वाले हमारे पास बैठे हैं, तो उनको ये एहसास हुआ है कि सही सियासत जेजुआई वाले ही करते हैं, बल्कि वो उन्हीं को ही नहीं सिर्फ। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जेयूआई जो है ये तो किसी सालगिरह का केक बनी हुई है। वाह 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 सारे उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए वाह। और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सालगिरह का दूल्हा बाहर आए और केक के ऊपर छुरी चलाए। मौलाना साहब अब किसका फोन आ गया? वो शहबाज शरीफ है यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ओ यार मेरी तरफ क्या करने आला है, मुल्क चलाओ। बार बार कंडक्टर को सीट पे बिठा के मेरी तरफ आ जाते हो। वही बात कर रही है तो फिर क्या फायदा, तुम्हारी बात वही है, मेरा जवाब वही है। ठीक है आ जाओ। इसका ये फायदा है कि ये आता है तो कुछ खाता नहीं है। अच्छा इसको डॉक्टर ने देसी घी मना किया हुआ, और हमारी हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी में पकती है। मौलाना साहब इस वक्त तो हर शख्स आपके हवाले से बयान दे रहा है। यानी शेख रशीद अहमद साहब ने तो ये कहा कि आईनी तरमीम का पहला राउंड मौलाना साहब ने जीत लिया है। शेख रशीद साहब भी बड़े मजेदार आदमी है, वो हर खेल के अंपायर बन जाते हैं। अब देखो ना क्या ऐलान कर रहे हैं कि पहला राउंड जीत लिया है। भाई आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए, मोहल्ले के लड़के आपका बैट छीन के ले गए, आपको दूसरों के राउंड नजर आ रहे हैं। अच्छा पीपल्स पार्टी के नबील कबूल साहब कहते हैं कि ये तारीखी रात है जो हमेशा याद रखी जाएगी। भाई पुराना बदला है जो मौलाना साहब हमसे ले चुके। पुराना बदला क्या ले लिया यार, नबील कौन सा मेरे घर के बाहर से मेरा दुम्बा खोल के ले गया, जिसकी मैंने कढ़ाई बना ली थी और नहीं बना सका। अब तो सच के साथ खड़े, अपने मौके पे खड़े, इसमें बदले वाली कौन सी बात। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मौलाना किसी दबाव में नहीं आए, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाली पीटीआई के अलावा भी किसी को खराज तहसीन पेश किया। शाह महमूद साहब के पास तो जितना भी खराज तहसील पड़ा होता था ना, वो उठा के तो बाली पीटीआई को पेश कर देते। अब उस वक्त भी इनको समझाते थे कि सितारों से आगे जहां और भी है, नियाजी के अलावा जवां और भी है। तो इसकी तो कोई सीट ही नहीं है, ये क्यों अपना पैकेज जाया कर रहा है। मौलाना अब किसका फोन आ गया? शायद अकाल अब्बासी है।